बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को, यानी इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला के फल से मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को आजादी हासिल किए हुए 74 साल गुजर गए और हमेशा की तरह अब भी वतन अजीज में 14 अगस्त का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ, एहतराम के साथ यौम आजादी के तौर पर मनाया जाता है। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर हमेशा अपना साया कायम रखे और दुश्मन की हासिदाना नजरों से इसे बचाए रखे और पाकिस्तान में बसने वालों को अल्लाह ताला खुशहाली अता करे। हर एक को आजादी और अमन के साथ यहां रहना नसीब हो। नाज़रीन, यौम आजादी मनाने से नौजवान नस्ल को वो कुर्बानियां याद दिलाना होती हैं जिनके बाद वतन अजीज हासिल किया गया है और फिर ये देखना होता है कि कौम ने किस किस मैदान में कितनी तरक्की की और कहां कहां मजीद तवज्जो देने की जरूरत होती है। जब इस नुक्ते नजर से कौम की हालत पर नजर दौड़ाएं तो बड़ा ही भयानक मंजर सामने आता है। ये सिर्फ लिखने और कहने की बातें नहीं बल्कि हकीकत है। आप किसी भी दिन का अखबार पढ़कर देख लें, ये खबरें आप सुनेंगे, बदअमनी नजर आएगी। कल और आज की खबरों में यानी 27 और खबरों को देख लें तो कम सिन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती की खबरें आपको बार बार दोहरा जा रही है, बार बार पढ़ने को मिलेंगी। बांस को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, ये खबरें आप रोजाना देखने को मिलती हैं। आपको नूर मुकदम केस 27 जुलाई 2021 की खबर के साथ साथ ये खबर देखने को मिली कि खैबर पख्तूनख्वा को जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद रखने पर 3 भाई गिरफ्तार हो। खबर यह थी कि खामोश रहें, अंदर लड़की कत्ल हो रही है। बीबीसी में उर्दू कालम आसमा शिराजी का कालम हम गुनाहगार औरतें, सैलाब, लूट खसूट, बेईमानी और मजहब के नाम पर मसाजिद से कलमा मिटाने की पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाइयां। नाज़रीन, मसाजिद के मीनार गिराने और कुर्बानी करने वाले अहमदी मुसलमानों और कसाईयों की गिरफ्तारी ऐसे उमूर हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि वतन अजीज में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलता हूं। मजहब की आड़ में तौहीन जुर्म में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कत्ल, शहबाज भट्टी अकलियतों के लीडर का कत्ल किस बिना पर हुआ? फिर गोजरा में ईसाइयों के गिरजे और घरों को आग लगाने की वतन अजीज में कार्रवाइयां, अहमदियों की 2 बड़ी इबादतगाहों वाक़या लाहौर में 28 मई 2010 जिसमें 86 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। यानी अहमदियों की 2 इबादतगाहों में, 2 मस्जिदों में जो 28 मई 2010 को वाक़या हुआ था उसमें 86 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे और 100 से ज्यादा जख्मी भी हुए थे। अहमदियों की इबादतगाहों की पेशानी से कलमा मिटाने की कार्रवाइयां, इनके कब्रिस्तानों में नाम की तख्तियों की बेहुरमती और बाज़ जगहों पर फौज शुदगान की तदफीन से भी रोका गया। क्या यही इंसाफ है? नाज़रीन, क्या यही इंसाफ है पाकिस्तान में? हाल ही में ईद उल अज़हा पर कई जगह अहमदियों को कुर्बानी से रोका गया। उनको कुर्बानी नहीं करने दी बल्कि बाज़ जगहों से तो कुर्बानी के जानवर ही उठाकर ले गए और उनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज करा दिए गए। इस पर किसी मस्बत सोच रखने वाले ने ट्वीट किया कि अब हद हो गई, आपने इन्हें काफिर कह दिया, असेंबली से काफिर होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, आपने उलमा से उन्हें काफिर होने का फतवा भी सादर करा दिया, अब इनको जीने भी दें। इस पर उस शख्स पर लोगों के लान तान की बारिश हो गई। यानी वो जो उसने ट्वीट किया उसके ऊपर लोगों ने बे इंतहा उस शख्स को लान तान की। और सितम शरीफी ये देखिए कि जब हुकूमती अफसरान यूरोपियन ममालिक का दौरा करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपके मुल्क में
اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے تو صاف جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہر قسم کی آزادی حاصل ہے اقلیتوں کو۔ تو اس پر ناظرین آپ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک پرانے اخبار سے جو کہ روزنامہ ایکسپریس 12 جنوری 2010 سے جناب جاوید چودھری کے ایک کالم سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں عذاب کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین جاوید چودھری صاحب کا یہ کالم ہے کہ عذاب کس کو کہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ہم اس جنگ میں وہ سب کچھ کھو چکے ہیں جو 62 برسوں میں حاصل کیا تھا۔ ہماری معیشت آخری دموں پر پہنچ چکی ہے۔ ہماری انڈسٹری، کاروبار، سیاحت اور بازار بند ہو چکے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے تعلیمی ادارے تک دہشت گردی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے۔ پورے ملک کا انفراسٹرکچر ٹوٹ چکا ہے۔ ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تمام بڑے شہروں پر خودکش حملوں کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے پہلے سوات میدان جنگ تھا۔ سوات کی جنگ ختم ہوئی مگر زندگی ابھی تک وہاں پر معمول کے مطابق نہیں آئی۔ سارا معاشرہ بے روزگاری، مہنگائی، تشدد، دہشت گردی، ڈپریشن اور لا لیسنس کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ اور اس جنگ میں ہمارے اتنے فوجی افسر اور فوجی نوجوان شہید ہو چکے ہیں جتنے 3 جنگوں میں نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس خدمت کا صلہ ہمیں تذلیل، بے عزتی اور توہین کی شکل میں مل رہا ہے۔ خاکسار یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس تراشا کے سیاسی پہلوؤں پر تو گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اخلاقی پہلوؤں کو ضرور چھوؤں گا کہ جس قوم کے اخلاق بگڑ جائیں وہ عذاب بھی کی مستحق ہوتی ہے اور ہر قسم کی آفتیں اس پر آتی ہیں۔ ایسے میں یوم آزادی کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھنے والی بات اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیا عزائم اور مقصد تھے جن کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے وہ کون سا خواب تھا جو آج شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا؟ جس ملک میں انصاف کا فقدان ہو جائے، جس ملک میں انسانیت کا عزت اور احترام ختم ہو جائے، جس ملک میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، بے ایمانی اپنی حدوں کو بھی پھلانگ جائے، وہاں کس قسم کی آزادی منائی جائے گی؟ قوم کس بات پر نازاں ہے کہ ہم بے ایمانی میں بڑھ گئے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر ناز کریں گے؟ قوم کس بات پر نازاں ہے اور فخر سے سر بلند کر رہی ہے کہ ملا اعظم کا بھوت حکومت کے سر پر سوار ہے، جو ان کی گردن کو اب خدائے واحد کے آگے جھکانے کی بجائے ملا اعظم کے آگے جھکا رہا ہے؟ جس قوم میں عزت و احترام ختم ہو جائے، مذہب کی آڑ میں انسانی قدروں کا خون کر دیا جائے، پھر وہ یوم آزادی کس طرح منا سکتی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، بس سلامیہ لے کر مساجد میں دعائیں مانگ کر یہ دعائیں جو مانگتے ہیں، خدا ان کو سنتا کیوں نہیں؟ جی ہاں ناظرین، یہ دعائیں جو مسجدوں میں مانگتے ہیں، خدا ان کو سنتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قوم اپنی کرتوتوں پر شرمندہ نہیں ہوتی، تائب نہیں ہے، لبوں پر دعا اور دل میں کچھ اور ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو مظلوم ظالم نہیں، مظلوم کی سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت پہلے ایک مضمون میں لکھا تھا جو امریکہ کے دیگر اخبارات میں بھی شائع ہوا، جس کا عنوان تھا فریڈم isn't freedom without justice۔ یہ ملک امریکہ جس کی اکثریت عیسائیت اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، جب اس نے اپنا آئین بنایا تو ہر ایک شخص کو خواہ وہ کسی مذہب، قوم اور ملت سے تعلق رکھتا تھا، اس میں پوری آزادی دی۔ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا تھا، لیکن وائے افسوس، وطن عزیز کو آزادی حاصل کرانے میں جس گروپ اور لوگوں نے قربانیاں دیں،
انہیں ہی آج اس ملک میں بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جنہوں نے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیں، انہیں آج ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ ہر دو ملک کے آئین اور قانون کو دیکھیے، آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ امریکہ ہر ایک کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ قائد اعظم نے تو آزادی حاصل کر کے سب کو آزادی دے دی تھی کہ تم آزاد ہو، مسجد میں جانے کے لیے تم آزاد ہو، اپنے مندر میں جانے کے لیے تم آزاد ہو، ریاست کا تمہارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہی بانی پاکستان نے آنکھیں بند کی تو وہ آزادی سلب کر لی گئی اور اس پر فخریہ کہ اسے اب آئین کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اٹل قانون بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی، اور حالت بدلنے کی نشانیاں اور علامات یہ ہیں کہ قوم میں سچائی آ جائے، بے ایمانی ختم ہو جائے، ہر ایک کو آزادی دی جائے، احترام انسانیت ہو، امتیازی سلوک ختم کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوم میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور تقوی پیدا ہو۔ وطن عزیز میں رہنے والے 14 اگست کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو کس چیز پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے، شاید فاتح خوانی بھی کریں، لیکن اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اے ہمارے محسن بانی پاکستان، ہم نے تیرے احسان کا بدلہ پاکستان کو ملاؤں اور دہشت گردوں کے سپرد کر کے پوری قوم کا جینا حرام کر کے دیا ہے۔ ہم نے اقلیتوں کی آزادی سلب کر دی ہے، اور اب وہی جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی تھیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اب بتاؤ ہم تیرے احسانوں کا کس طرح شکریہ ادا کریں؟ بس میں اپنے وطن عزیز میں رہنے والے ہر درد مند پاکستانی سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور قائد اعظم کا خواب شرمندہ تعبیر کریں۔ اپنے ساتھ بسنے والے اقلیتوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق ان کو دیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے ہمارے حقوق ہیں اسی طرح ہر شہری کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ان سب کے حقوق ہیں، ہم ان سب کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔